یہ خیال ذہن میں آتے ہی زینڈر نے اچانک سر جھکا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اچانک دل چاہا کہ دیکھے اس کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں۔ وہ بستر پر بیٹھا موبائل کھولا اور شمائل کو کال کی۔ سامنے سے فوراً کال اٹھا لی گئی۔ کیا تم میری ممی سے معافی مانگنے جا رہے ہو؟ زینڈر: ہاں، میں معافی مانگتا ہوں۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنی صاف شفاف آنکھیں جھپکائیں اور تجسس سے فون کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے سنا کہ شمائل بولی، ہم ایک چھوٹے شیطان سے نمٹنے کا طریقہ سوچ رہے ہیں۔ زینڈر چونک گیا۔ چھوٹا شیطان؟ شمائل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ میرے ڈیڈی کا بچہ ہے، کسی اور عورت سے۔ اس کی وجہ سے میری ممی بہت دکھی ہوں گی۔ ہم اسے مزید تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ ممی کی طبیعت اچھی نہیں رہتی۔ اگر وہ پریشان ہوں گی تو سو نہیں پائیں گی۔ زینڈر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ لیکن یہ تو اس کی غلطی نہیں ہے، ہے نا؟ یہ سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زینڈر آگے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھیں جو بالکل سالس جیسی تھیں الجھن سے چمکنے لگیں۔ وہ مدھم لہجے میں بولا، شاید وہ نہیں چاہتا کہ سب اسے نفرت کریں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ حارث کی جگہ چھینے۔ وہ تو بس ایک گھر چاہتا ہے۔ یہ آخری 4 الفاظ کہتے ہی اس کی آواز بالکل دھیمی اور بجھی ہوئی سی تھی۔ واقعی وہ بچپن سے ہی ماں باپ کے ساتھ ایک گھر چاہتا تھا۔ تہہ خانے میں اس نے کھڑکی کے اس پار کئی بار دیکھا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو بوسہ دیتی ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھا کر گھوڑا بن جاتا ہے، لیکن اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں جھیلا۔ اس کے پاس بس خرگوش اور بلیاں اور کتے تھے۔ زینڈر نے سر جھکا لیا۔ تب ہی اس نے سنا کہ حارث بولا، ہو سکتا ہے اسی لیے ہم ہچکچا رہے ہیں۔ شمائل نے اچانک کہا، دراصل وہ ڈیڈی کا بیٹا ہے، مطلب میرا بھائی ہے، اور پھر میں اسے اتنا برا بھی نہیں سمجھتی۔ بس اب ہم الجھن میں ہیں۔ کاش وہ کبھی آیا ہی نہ ہوتا، تب تو ڈیڈی اور ممی کو اس کی وجہ سے پریشان نہ ہونا پڑتا۔ زینڈر: کبھی آیا ہی نہ ہوتا؟ لگ رہا تھا اس گھر میں کوئی بھی اسے نہیں چاہتا۔ زینڈر نے مدھم آواز میں کہا، میں سمجھ گیا۔ شمائل نے حیرانی سے پوچھا، کیا سمجھ گئے؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سب اس سے ناپسندیدگی رکھتے ہیں۔ زینڈر نے اچانک مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، فکر نہ کرو، وہ بڑی مصیبت جلد ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ تم دونوں اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ گے۔ شمائل نے گردن ٹیڑھی کی، تمہیں کیسے پتا؟ زینڈر نے فون کی اسکرین پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کا دل چاہا کہ پوچھے، اگر میں زینڈر ہوں تو بھی تم چاہو گی کہ میں چلا جاؤں؟ لیکن اس نے نہیں پوچھا۔ بس یہ پوچھا، شمائل، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ بالکل، شمائل نے فوراً جواب دیا۔ کیا ہم پہلے سے دوست نہیں ہیں؟ ہاں، لیکن تم ہمیشہ گالیاں دیتے ہو۔ اگر یہ بری عادت چھوڑ دو تو بہتر ہوگا۔ میری ممی مجھے برے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی۔ زینڈر ساکت رہ گیا۔ جب اس نے سنا، کیا ہم پہلے سے دوست نہیں ہیں، تو اس کے ہونٹوں پر لاشعوری مسکراہٹ آ گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ شمائل اس کی زندگی کی پہلی دوست تھی۔ تب وہ تہہ خانے میں بہت اکتا گیا تھا۔ اس نے فیس بک ڈاؤن لوڈ کی اور قریب کے لوگوں کو تلاش کیا۔ اسے زیادہ امید نہیں تھی، مگر اچانک شمائل کا پروفائل مل گیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو ایڈ کیا اور اس کے پاس پہلی بار ایک دوست ہو گئی۔ جب بھی اسے اکتاہٹ ہوتی، وہ شمائل کو چھیڑتا۔ وہ بہت ذہین اور تیز جواب دینے والی تھی۔ دونوں اکثر بات کرتے اور بحث کرتے رہتے۔ وہ باتونی تھا اور اس نے شمائل کو اپنی بہن سمجھ لیا تھا، لیکن اب اس کی یہی بہن چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور غائب ہو جائے۔ وہ کیسے نہ جاتا؟ اگر صرف بہن کی پرسکون زندگی واپس لانے کے لیے بھی ہو تو اسے جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، شمائل، کیا ہم آئندہ بھی بات کر سکتے ہیں؟ جب تک میں گیم نہیں کھیل رہی ہوتی، ہر وقت بات کر سکتے ہیں۔ یہ جواب سن کر زینڈر پھر ہنس پڑا۔ اس نے سوچا، چاہے وہ یہاں سے چلا بھی جائے، کم از کم یہ دوست تو نہیں کھوئے گا۔
زینڈر نے خاموشی سے کال ختم کی، پھر وہ بستر سے اترا اور اپنے کمرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ اصل میں مہمان کمرہ تھا، لیکن پچھلے چند دنوں میں اسے یہاں بہت کچھ ملا تھا۔ سالس زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا۔ میز پر اس کا پسندیدہ لیگو ماڈل رکھا تھا، کئی اسٹافڈ کھلونے بھی موجود تھے۔ زینڈر نے ایک ایک کر کے انہیں چھوا اور الوداع کہا۔ اس نے لیگو ماڈل کو دیکھ کر آہ بھری، میرے جانے کے بعد شمائل شاید تمہیں اچھی طرح جوڑ لے گی۔ پھر اس نے بلیوں، کتوں اور کھلونوں کو دیکھا۔ پتہ نہیں پپی نمبر 5 کیسا ہوگا۔ جب میں آیا تھا تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ضرور مجھے یاد کر رہا ہوگا اور شاید میری ضرورت بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے بولا، تو بہتر ہے کہ میں واپس جاؤں۔ میرے خرگوش بھی مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ میں نے کبھی ان سے اتنا لمبا فاصلہ نہیں رکھا۔ جیسے ہی اس نے خود کو قائل کر لیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے اپنا چھوٹا بیگ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور نیچے دیکھا کہ سب لوگ اس کی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پاؤں کے بل چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ بہت ذہین تھا۔ بٹلر اور آیا کی نظروں سے بچتا ہوا چپکے سے ولا سے نکل گیا اور گیٹ تک پہنچ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا، شمائل، حارث، خدا حافظ، یہ اس نے دل ہی دل میں کہا اور بغیر ہچکچاہٹ اپنا بیگ سنبھال کر باہر نکل گیا۔ کوئی بات نہیں، چاہے وہ یہاں سے چلا بھی جائے، اس کی زندگی پھر بھی شاندار ہو سکتی ہے۔ زینڈر نے دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیا، لیکن جب وہ واقعی مہدی ہاؤس کے باغ تک پہنچا تو اس نے ایک بار پھر ولا کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ابھری۔ اس کے قدم آہستہ ہوتے گئے۔ کیا عامر اور شمائل اس کے جانے پر اداس ہوں گے؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا ننھا وجود جیسے مرجھا گیا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک مانوس سا سایہ ابھرا۔ زینڈر پچھلے دروازے سے نکل رہا تھا۔ آخر سامنے کے دروازے سے جانا خطرناک تھا۔ وہاں سب کی نظریں اس پر پڑ جاتی۔ پیچھے وہ جگہ تھی جہاں مہدی ہاؤس کے کچن کے لیے کھانے کا سامان آتا تھا۔ سالگرہ کی ضیافت کے لیے بٹلر نے پہلے ہی بڑے پیمانے پر سامان منگوانا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً اسی وقت چند لوگ تازہ کنگ کرابز دھکیلتے ہوئے آ رہے تھے اور کچن کے مینیجر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ یہ دونوں چہرے زینڈر کے پہچانے ہوئے تھے۔ وہ لمبے اور مضبوط جسم والے تھے۔ یہ دونوں ٹرو مین کے آدمی تھے۔ زینڈر نے انہیں بیرون ملک تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ قاتلوں کی طرح مہارت رکھتے تھے۔ اسے اپنا کتا بٹر اسکاچ یاد آیا۔ جب اسے گھسیٹا جا رہا تھا تو وہ اپنے بیٹے بسکٹ کو شدت سے بچا رہا تھا۔ وہ کتا ایک انسان سے بھی اونچا اور بھیڑیے جیسا چست تھا۔ اسی وقت ٹرومین نے یہی 2 آدمی بھیجے تھے۔ چونکہ بٹر اسکاچ کو بے ہوش کرنے کا انجیکشن نہیں دیا جا سکتا تھا، خون تجربے کے نتائج خراب کر دیتا، لہذا ان دونوں نے ننگے ہاتھوں سے اسے قابو کیا اور ہڈی پسلی توڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ زینڈر نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے چھوٹے سے دل پر جیسے خنجر چل گیا تھا۔ اسی لیے اس کی دنیا میں یہ دونوں آدمی خوفناک شیطان جیسے تھے۔ اگر ٹرومین کہتا کہ یہ دونوں پورے مہدی خاندان کو اکیلے ہرا سکتے ہیں تو زینڈر یقین کر لیتا۔ زینڈر نے انہیں دیکھتے ہی ساکت ہو کر سوچا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کا باپ اسے لینے آیا ہے؟ جیسے ہی وہ ہچکچایا، دونوں نے اسے دیکھ لیا۔ ایک بولا، کیا وہ زینڈر نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی کچن کا اسٹوارڈ بھی پیچھے مڑا۔ زینڈر گھاس کے پیچھے چھپا تھا۔ اگر دھیان نہ دیا جاتا تو نظر نہ آتا، مگر جیسے ہی وہ بولے، بٹلر نے اسے دیکھ لیا اور گھبرا کر بولا، زینڈر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر کے بٹلر سب زینڈر کو پہچانتے تھے۔ پہلے دن جب وہ واپس آیا تھا تو ہیڈ بٹلر نے سب کو خبردار کیا تھا کہ یہ ننھا شیطان کچھ نہ کچھ شرارت ضرور کرے گا۔ کسی کو اس کی شرارتیں پسند نہ تھیں۔ وہ سب کو تنگ کر کے خاموش کرا دیتا تھا۔ مثلاً کچن میں اس نے کہا کہ اسے بین اسپراؤٹ کراب کھانا ہے۔ اس چکر میں پورے عملے کو پورا دن لگا دیا۔ اس ڈش میں جھینگے کا گوشت نکال کر پتلے پتلے بین اسپراؤٹس میں بھرنا تھا
پڑتا تھا۔ کچن کے عملے نے پوری کوشش کی، کیونکہ اگرچہ سالس سرد مزاج تھا مگر اس نے ہدایت دی تھی کہ زینڈر کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس لیے 3 ہوشیار لوگوں نے مل کر ایک دن بھر میں مشکل سے 100 بین اسپراؤٹ کراب تیار کیے۔ اسی لیے 3 ہوشیار لوگوں نے مل کر ایک دن بھر میں مشکل سے 100 بین اسپراؤٹ کراب تیار کیے۔ جب ڈش پیش ہوئی تو زینڈر نے بس ایک نوالا لیا اور باقی گھر کی آوارہ بلیوں کو کھلا دیا۔ عملے کی حالت غصے سے خراب ہو گئی مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ حارث تو کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، وہ صرف حسب دستور کھانے بنواتا اور بالکل آسان مزاج تھا۔ کچن مینیجر نے یہ سوچ کر آہ بھری، زینڈر پکڑا گیا تھا۔ اس کی بھاگنے کی کوشش وقتی طور پر رک گئی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور آہستہ سے کہا، اوہ میں زیادہ کھا گیا تھا، بس واک کے لیے نکلا تھا۔ مینیجر بے بس ہو گیا، وہ اسے اکیلا واپس نہیں جانے دے سکتا تھا۔ مجبوراً اس کے پیچھے گیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سالس کے ولا میں داخل ہوا، تب ہی پلٹا۔ مگر جیسے ہی وہ گیا، زینڈر پھر چپکے سے کمرے سے نکل آیا۔ اس نے بڑی بڑی آنکھیں جھپکائیں۔ بیرون ملک آنے سے پہلے ڈیڈی نے کہا تھا کہ اگر دیکھنا ہو کہ نیا باپ پرواہ کرتا ہے یا نہیں تو بار بار ضد کرو اور مطالبے رکھو، اگر وہ پورے کرے تو مطلب کہتا ہے۔ اس لیے زینڈر نے اتنی فرمائشیں کی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ سب مہدی خاندان کے لوگ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں تو پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے۔ کیا یہی زندگی حارث اور شمائل ہمیشہ گزار رہے تھے؟ وہ جو چاہیں انہیں مل جاتا ہے، یہاں تک کہ ناممکن بین اسپراؤٹ کراب بھی، اور وہ بیرون ملک تہہ خانے میں تو کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا تھا۔ ڈیڈی کہتے تھے کہ اسے خود کفالت کہتے ہیں۔ اگرچہ اسے یہ بات بڑی کول لگتی تھی لیکن سچ یہ تھا کہ اسے حارث کی زندگی زیادہ پسند آئی۔ کیا وہ بگڑ رہا تھا؟ زینڈر نے سر جھٹکا۔ اس نے سوچا، اب جب کہ جانا ہے تو یہ سب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے تو پرانی زندگی میں ہی لوٹنا ہے۔ وہ جھکی کمر کے ساتھ چلتا رہا۔ جب پارک میں پہنچا تو وہی دونوں آدمی درختوں کے پیچھے سے نکلے اور اسے گھیر لیا۔ زینڈر ساکت رہ گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا مجھے واپس لے جانے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا لگایا، زینڈر، مسٹر یل نے کہا ہے کہ واپس نہ جاؤ، صرف یہیں رہ کر تم وارث کا حق چھین سکتے ہو۔ کیا یہ جگہ بری ہے؟ زینڈر نے تیوری چڑھائی، وارث کا حق چھیننا؟ ہاں، بھول گئے جب تم ملک آئے تھے تو مسٹر یل نے تمہیں کیا مشن دیا تھا؟ زینڈر کے چھوٹے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کا چہرہ بالکل سالس جیسا لگ رہا تھا۔ جب وہ آیا تھا تو ڈیڈی نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ سالس اور اس عورت کا رشتہ توڑ دے اور سالس کی محبت چھین لے، لیکن وہ بولا، ڈیڈی، وہ امر آسانی سے نہیں بہلتا، اسے شمائل اور حارث سے بہت محبت ہے، وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ جب بھی سالس شمائل اور حارث کو دیکھتا تھا تو اگرچہ اس کے تاثرات زیادہ نہیں بدلتے تھے مگر آنکھوں میں بے حد نرمی ہوتی تھی، جیسا کہ ابھی جھگڑے کے وقت ہوا تھا۔ اس نے سیدھا حارث کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں صاف کہہ رہی تھی کہ وہ حارث کی ہر بات پر یقین کرے گا۔ سالس اسے کبھی ایسا بھروسہ نہیں دے گا۔ زینڈر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک باڈی گارڈ نے کہا، مسٹر یل نے ہمیں کہا ہے کہ تمہاری مدد کریں، کیا تم سالس کی باپ والی محبت نہیں چاہتے؟ یہ سن کر زینڈر کے دل میں ہلچل ہوئی۔ کیا وہ چاہتا تھا؟ ہاں، وہ چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ باڈی گارڈ نے مسکرا کر کہا، بھول گئے؟ طے ہوا تھا کہ تم موقع دیکھ کر جڑواں بچوں کو گھر سے باہر نکالو گے، ہم انہیں اغوا کر کے ختم کر دیں گے، تب سالس کے پاس صرف تم رہ جاؤ گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ یہ سنتے ہی زینڈر کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ کچھ فاصلے پر حارث اور شمائل چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ زینڈر دبے پاؤں چل رہا ہے تو سوچا کہ شاید کوئی شرارت کرے، اس لیے اس کے پیچھے آ گئے، لیکن انہیں یہ منظر دیکھنے کی توقع نہ تھی۔ شمائل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے حارث کو دیکھ کر کہا،
حارث، زینڈر تو بہت برا ہے۔ حارث کے ہونٹ سختی سے بند ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زینڈر اتنا برا نکلے گا۔ جب اس نے زینڈر کو ڈانٹ کھاتے دیکھا تھا تو دل ہی دل میں ترس کھایا تھا۔ اب اس نے غصہ دباتے ہوئے شمائل کو دیکھا اور بولا، یہاں کوئی نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ سالس کو زینڈر کا اصل چہرہ دکھائے۔ دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر اسی لمحے ایک آواز گونجی۔ اچانک پیچھے سے فیٹی کی آواز گونجی، حارث، شمائل، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ آواز سنتے ہی تینوں کی گفتگو اچانک رک گئی۔ دونوں باڈی گارڈز فوراً پلٹے۔ ان میں سے ایک نہایت پھرتیلا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور حارث اور شمائل کا راستہ روک لیا۔ جہاں تک فیٹی کا تعلق تھا، اس کے مخالف نے اس کے کندھے پر زور کا وار کیا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے زینڈر کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، زینڈر، تم نے واقعی انہیں باہر لانے میں دھوکہ دے دیا۔ یہ سنتے ہی حارث اور شمائل کا غصہ مزید بھڑک اٹھا، خاص طور پر شمائل۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں سے زینڈر کو گھورا، دھوکے باز، جھوٹے۔ حارث، اور میں نے آپ کو آزاد کرنے کا سوچا تھا، ہم آپ کو پسند بھی کرنے والے تھے، اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ مزید کچھ چیخنا چاہتی تھی، مگر باڈی گارڈ نے فوراً اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ رومال پر نشہ آور دوا لگی ہوئی تھی اور چند ہی لمحوں میں شمائل بے ہوش ہو گئی۔ حارث نے یہ منظر دیکھا تو خاموش ہو گیا اور ایک لفظ بھی نہ کہا۔ باڈی گارڈ نے اس کے تاثرات دیکھے اور مسکرا کر بولا، واہ، تم تو بڑے فرما بردار نکلے۔ حارث نے جواب نہ دیا، مگر اس کی نظریں مسلسل زینڈر پر جمی رہی۔ زینڈر گمسم کھڑا تھا۔ وہ وضاحت دینا چاہتا تھا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس نے انہیں دھوکہ نہیں دیا، لیکن اچانک اسے یاد آیا کہ ملک واپس آنے سے پہلے اس کے والد نے واقعی کہا تھا کہ وہ سالس اور پروین کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس نے ناسمجھی میں پوچھا تھا، اگر میں کامیاب نہ ہوا تو؟ ٹرو مین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، فکر مت کرو، جیسے ہی تم سامنے آؤ گے ان دونوں کے بیچ دراڑ لازمی پڑے گی۔ کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے محبوب کا کسی اور عورت سے بچہ ہو۔ پھر ہنس کر بولا تھا، اس کے علاوہ میں تمہیں مہدی خاندان کا وارث بننے میں مدد کروں گا۔ اس وقت زینڈر کچھ نہ سمجھ سکا تھا، لیکن اب سب کچھ سمجھ آیا۔ اس نے دونوں باڈی گارڈ کی طرف دیکھا اور ان سے کہنا چاہا کہ دونوں بچوں کو چھوڑ دیں، لیکن اچانک یاد آیا کہ یہ دونوں کتنے طاقتور ہیں۔ اسے احساس تھا کہ اس کے الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ حارث کی طرح نہیں تھا کہ صرف ایک جملے پر پورا خاندان اس کی خدمت کرے۔ یہاں تک کہ اگر وہ منع بھی کر دیتا تب بھی یہ سب کچھ اسی کے والد کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ باڈی گارڈ ہرگز باز نہ آتے۔ یہ دونوں بہت طاقتور تھے اور یہ جگہ بھی کافی سنسان تھی۔ سامنے ہال میں سب لوگ سالگرہ کی تقریب کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ زینڈر نے وہ راستہ چنا تھا جس پر گھر کے لوگ کبھی نہیں آتے۔ اب یہاں کوئی آنے والا نہیں تھا، چیخنے چلانے کا بھی فائدہ نہ تھا۔ زینڈر نے سوچ کر اچانک حارث اور شمائل کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے ابو کی یاد آ رہی ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں آپ سب کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ رہ کر یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ باڈی گارڈز انہیں مار نہ ڈالیں۔ یہ سن کر دونوں باڈی گارڈ فوراً چونک گئے، کیونکہ ان کے مشن میں تو صرف دونوں بچوں کو اغوا کرنا شامل تھا۔ ٹرو مین نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ زینڈر کو بھی ساتھ واپس لانا ہے۔ زینڈر نے پھر زور سے کہا، اگر آپ مجھے ساتھ نہ لے کر گئے تو میں ٹائرن ڈیڈی کو بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے شمائل کو اغوا کیا ہے۔ باڈی گارڈز کے چہرے بدل گئے۔ اگر سالس کو معلوم ہو گیا تو وہ جلدی سب کچھ ڈھونڈ نکالے گا، لہٰذا دونوں نے کان میں لگے آلات پر دھیما سا کہا۔ اچانک ٹرو مین کی دھیمی کہکوں سے بھری آواز کانوں میں گونجی، اسے بھی ساتھ لے آؤ۔ ٹرو مین شروع سے آخر تک سب سن رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر شمائل کو بے ہوش کیا تھا، مگر حارث کو نہیں۔ یہ سب اسی کی چال تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، سب کو یہ جاننے دینا ضروری ہے
کہ یہ سب زینڈر کی وجہ سے ہوا۔ باڈی گارڈ ذرا فکر مند ہوئے۔ لیکن سر، کیکڑے والا پنجرے میں صرف 2 بچوں کی جگہ ہے۔ یہی پنجرا وہ آلہ تھا جس کے ذریعے وہ دونوں بچوں کو سمگل کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ اب چونکہ زینڈر بھی ساتھ جانا چاہتا تھا، اس لیے صرف جڑواں بچوں میں سے ایک کو لے جانا ممکن تھا۔ یہ سن کر حارث نے نہایت سکون سے کہا، تو پھر مجھے لے جاؤ، آخرکار میں ہی تو مہدی خاندان کا مستقبل کا وارث ہوں۔ لڑکی کے یہاں رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے زینڈر کی طرف ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ آخرکار میں ہی تمہارا مخالف ہوں، ہے نا؟ اگر تم وارث بننا چاہتے ہو تو مجھے ہی ہٹانا پڑے گا۔ زینڈر وضاحت دینا چاہتا تھا کہ وہ ایسا نہیں سوچتا۔ اگرچہ ملک واپس آنے سے پہلے اس نے شاید ایسا سوچا تھا، مگر یہاں آ کر اس نے یہ سب خیالات ترک کر دیے تھے۔ لیکن جب اس نے حارث کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا تو اس کے لب بند ہو گئے۔ باڈی گارڈز کو بھی یہ بات درست لگی، لیکن اسی وقت ایئر فون سے ایک نئی آواز ابھری، لڑکی کو اغوا کرو، ثالث اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ باڈی گارڈ سکتے میں آ گئے۔ کسی نے کہنا چاہا، لیکن لڑکی تو وارث نہیں بن سکتی مسٹر یل، آپ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ ٹرومین نے انہیں کاٹ دیا، اسے صرف وارثی حیثیت نہیں چاہیے تھی۔ باڈی گارڈ فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی سر۔ اس نے حارث اور پھر شمائل کی طرف دیکھا اور بولا، ان میں سے لڑکی کون ہے؟ اپنی پتلون اتارو، یہ بال اتنے لمبے کیوں ہیں؟ جلدی لڑکی کو لے کر جاؤ اور لڑکے کو یہیں چھوڑ دو۔ یہ سن کر حارث کی آنکھیں سکڑ گئی۔ منطقی طور پر انہیں اسے اغوا کرنا چاہیے تھا تاکہ زینڈر کو فائدہ ہو، لیکن اب اچانک وہ شمائل کو کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ یہ سوچ ابھی مکمل ہوئی بھی نہ تھی کہ اس نے فوراً بے ہوش شمائل کی طرف اشارہ کیا اور معصومیت سے بولا، یہ لڑکی ہے، میں لڑکی نہیں ہوں، میں تو لڑکا ہوں۔ یہ سن کر باڈی گارڈ کہکا لگا کر ہنسا، پھٹاک، یہ لڑکی ہے؟ تم خود اپنی باتوں کی نفی کر رہے ہو۔ حارث نے فوراً اپنا منہ ڈھانپ لیا، جیسے کہ غلطی سے بول پڑا ہو، نہیں، میں ابو کی بیٹی نہیں ہوں، بیٹی یہ ہے۔ دوسرا باڈی گارڈ فوراً اس کے پاس آیا اور اسے پکڑ لیا۔ چلو اب تو پتلون اتارنی پڑے گی۔ اس نے حارث کو پکڑ کر پتلون اتارنے کی کوشش کی۔ حارث گھبرا گیا، اب یہ بے عزتی ہو یا کچھ اور، اگر یہ لوگ جان گئے کہ وہ لڑکا ہے تو لازمی طور اس کی بہن کو لے جائیں گے۔ وہ تڑپنے لگا، مگر اچانک ایک بچکانہ سی آواز گونجی، شمائل، ڈرامہ بند کرو، میں اتنے دن آپ کے ساتھ رہا ہوں، کیا میں آپ کو پہچان نہ سکوں گا؟ یہ سن کر حارث چونک گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ زینڈر بھی تو یہاں موجود ہے؟ یہ لڑکا تو شروع سے ہی ان بدماشوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ حارث نے دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجی کہ اس نے زینڈر پر کبھی ترس کھایا۔ اگر وہ نرم دل نہ ہوتا تو یہ غدار انہیں دھوکہ کیسے دیتا؟ اس نے اچانک سر موڑ کر زینڈر کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ زینڈر نے اسے بے نقاب کر دیا ہے، مگر حارث نے سوچا کہ یہ سب زینڈر کی چال ہے۔ وہ دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ اس نے اسے نظر انداز کر کے نرم دلی دکھائی، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ زینڈر کے الفاظ تو دراصل اسی کے لیے تھے۔ اس کی بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ زینڈر فوراً آگے بڑھا، چلو جلدی کرو، جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کوئی ادھر آ رہا ہے، اگر ہم ابھی نہ گئے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ سنتے ہی دونوں باڈی گارڈ جلدی سے کیکڑے والا پنجرا اٹھا لائے۔ ایک لفظ کہے بغیر انہوں نے حارث کو نشاور دوا دے دی اور زینڈر کو اندر آنے دیا۔ زینڈر ان کی نافرمانی نہ کر سکا۔ اس نے پنجرا سختی سے پکڑا۔ اتفاق سے اس کا ہاتھ حارث کو چھو گیا۔ جیسے ہی اس نے چھوا، اس نے محسوس کیا کہ حارث نے اپنی ٹانگ پیچھے کھینچی۔ زینڈر چونک گیا اور اچانک اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھا، یقیناً حارث دوبارہ نشاور دوا کا شکار نہ ہوا تھا، اس لیے سمجھ لیا تھا کہ ان کے پاس نیند آور گولیاں ہیں اور پہلے ہی ہوشیار ہو گیا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے سانس روک لی تھی۔ اب اس نے حرکت کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان لوگوں نے اسے بہت سختی سے اندر گھسیٹا تھا، جس سے اس کی ٹانگ مڑ گئی تھی۔ دوسری بات، وہ زینڈر کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ زینڈر اچانک اس کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ اگر وہ ابھی شور مچا دے تو صاف ہو جائے گا کہ زینڈر انہی لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے
اور اس نے وہ سب الفاظ صرف اسے ہٹانے کے لیے کہے تھے۔ آخر زینڈر ہمیشہ یہی تو کہتا آیا تھا کہ وہ اسے شکست دے کر مہدی خاندان کا وارث بنے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یقیناً کوئی اور وجہ تھی۔ حارث نے سانس روکے رکھا اور زینڈر کے رد عمل کا انتظار کیا۔ وہ حقیقتاً کسی چیز کی امید کر رہا تھا، حالانکہ اسے خود بھی علم نہ تھا کہ کس چیز کی۔ کچھ لمحوں بعد اسے محسوس ہوا کہ زینڈر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے کندھے کو دبایا۔ اگرچہ دونوں زیادہ دیر ایک ساتھ نہ رہے تھے، مگر اس لمحے حارث سمجھ گیا کہ زینڈر کا مطلب یہ ہے، جلد بازی نہ کرو، جیسے ہی موقع ملے گا ہم نکل جائیں گے۔ حارث پھر خاموش ہو گیا، مگر دل کے کسی کونے میں اسے عجیب سی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً ذہن میں منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح بھاگا جا سکتا ہے۔ مہدی خاندان میں لوگ بہت زیادہ تھے اور بٹلر نے غفلت برتی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ضرور نوٹس ہو جائے گا کہ وہ غائب ہیں، اور اگر وہ راستے میں پائے گئے تو ابو کے باڈی گارڈز انہیں ضرور بچا لیں گے۔ اسی دوران پنجرہ ڈھانپ دیا گیا۔ اچانک ایک باڈی گارڈ نے چاقو نکالا اور حارث کے قریب رکھا، پھر اس نے سیدھا پنجرہ چھیدتے ہوئے وار کیا۔ کپڑے کے پار سے اس نے حارث کی جلد کو کاٹ دیا۔ حارث نے تیز درد برداشت کیا مگر جنبش نہ کی۔ دوسرے نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ باڈی گارڈ نے سرد لہجے میں پوچھا، یہ بچی ابھی ہمیں بے وقوف بنا رہی تھی اور اپنے بھائی کو اغوا کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بے وقوف نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ دوا کافی نہ ہو، اگر یہ درمیان میں جاگ گئی اور چلا اٹھی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارا مشن اسے ختم کرنا ہے، اگر پکڑے گئے تو مار ڈالیں گے اور مشن پورا ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی دوسرا بھی سر ہلایا، ٹھیک کہہ رہے ہو حارث، زینڈر۔ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں سے صاف تھا کہ اب مذاق یا ضد کی گنجائش نہیں۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہنگامہ کرتے تو حارث مارا جاتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ زینڈر نے دل ہی دل میں سوچا کہ ابھی تو اسے مہدی خاندان سے نکلنا ہوگا، پھر کوئی اور راستہ سوچے گا۔ حارث نے بھی خاموشی سے آہ بھری، چلو اب میں شور نہیں کروں گا، ابو اور امی ہمیں بچا ہی لیں گے، زیادہ سے زیادہ ابو مجھے مذاق میں ڈانٹ دیں گے۔ وہ دل ہی دل میں طنز سے بولا، مہدی خاندان کا وارث اغوا کر لیا گیا، یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔ وہ دونوں پنجرے میں دب کے بیٹھے دیکھتے رہے کہ کیسے یہ طاقتور باڈی گارڈ انہیں پچھلے دروازے سے باہر لے گئے، کیونکہ سامنے حال میں سب لوگ سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بڑے گھر میں صرف اندر کی حفاظت کے سخت انتظامات تھے تاکہ کوئی اندر گھس نہ سکے، مگر کسی نے یہ نہ سوچا تھا کہ یہ تینوں بچے خود ہی چھپ کر باہر نکل جائیں گے۔ مہدی خاندان سے نکلنے کے بعد باڈی گارڈز نے پنجرہ گاڑی تک اٹھا کر لے گئے۔ زینڈر اور حارث کو پچھلی سیٹ پر پھینک دیا گیا اور گاڑی چل پڑی۔ اسی وقت گیٹ پر ایک سیاہ جیپ آ کر رکی۔ جس وقت زینڈر اور حارث والی کار روانہ ہو رہی تھی، عین اسی وقت پروین کی گاڑی گیٹ پر رکی۔ وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بٹلر نے نہایت ادب سے کہا، مس اسمتھ۔ پروین نے سر ہلایا۔ کسی وجہ سے اس نے اچانک سفید ووکس ویگن کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ گاڑی کس لیے ہے؟ بٹلر نے کہا، یہ بادشاہی کیکڑوں کے لیے ہے۔ پروین نے بھویں اٹھائی۔ دل میں ایک لمحے کے لیے الجھن ہوئی، مگر زینڈر کی فکر نے اسے مزید رکنے نہ دیا۔ اس نے کچھ نہ کہا اور سیدھی گاڑی اندر لے گئی۔ جب سالس کو خبر ملی کہ وہ آ گئی ہے تو وہ ذرا حیران ہوا۔ وہ کمرے سے نکلا تو پروین کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر چونکا۔ وہ تیزی سے بولی، زینڈر کہاں ہے؟ سالس نے اس کے انداز سے کچھ اندازہ لگایا اور وہ بولا، وہ اوپر ہے۔ پروین نے مزید کچھ سننے کا انتظار نہ کیا اور تیزی سے اوپر بھاگی۔ اس وقت اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حارث کے علاوہ اس کا ایک اور بیٹا بھی ہے۔ اس نے تو اس بیٹے کو پرے دھکیلنے کا سوچا تھا، مگر پچھلے چند دنوں میں جب تک اس کی اصل پہچان سامنے نہ آئی تھی، زینڈر نے بے شمار صدمے برداشت کیے تھے، مگر جب وہ اوپر پہنچی تو کمرہ خالی تھا۔ پروین کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ اسی وقت بٹلر ہانپتا ہوا آیا، سر، مسئلہ ہو گیا ہے۔
مہدی خاندان نے فوراً حرکت کی۔ گھر کے تقریباً ہر کونے میں کیمرے لگے تھے۔ اگرچہ پچھلے باغ میں کوئی نہ تھا، مگر وہاں بھی کیمرے موجود تھے۔ ہر 10 منٹ بعد سیکیورٹی گارڈ تمام فوٹیج دیکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فیٹی اور شمائل زمین پر پڑے ہیں اور فوراً گھبرا گئے۔ یہ واقعہ ہوئے صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں بچوں کے لاپتہ ہونے کا علم ہو گیا۔ جب ایک سیکیورٹی گارڈ نے بے ہوش اسماعیل کو اٹھا کر اندر لایا تو پروین تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے فوراً اس کی نبض دیکھی اور کچھ دباؤ ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ شمائل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس نے پروین اور سالس کو دیکھا، فوراً چیخ ہوئی، امی، ابو، جلدی حارث کو بچائیے، زینڈر اسے مار ڈالنا چاہتا ہے، وہ مہدی خاندان کا وارث بننا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی پروین کا جسم کانپ گیا۔ بھائیوں کا ایک دوسرے سے لڑنا، کیا یہ ٹرو مین کی طرف سے دیا گیا تحفہ تھا؟ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اچانک اسے وہ سفید کار یاد آئی جو اس نے گیٹ پر دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بجھ گئی اور وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے باہر دوڑ گئی۔ اس کی رفتار کے حساب سے وہ لازمی اس گاڑی کو پکڑ سکتی تھی۔